اسرائیل آباد کاری کا ایک ایسا منصوبہ سامنے لا رہا ہے جس سے فلسطینی ریاست کے دو ریاستی حل کا منصوبہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے گا۔ یورپی یونین، پاکستان اور دیگر مسلمان ممالک نے اسرائیل کے اس منصوبے کی سختی سے مذمت کی ہے اور اسے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ زاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ ڈان۔ سعودی عرب اور پاکستان سمیت دیگر عرب ممالک نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے ایک انتہائی حساس علاقے میں اسرائیلی بستیوں کے قیام کی یا اس کی تعمیر کا منصوبہ فلسطینی ریاست کے قیام کے امکان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اسرائیل کی جو وزارت تعمیرات و ہاؤسنگ ہے، اس نے چند دن قبل یروشلم کے مشرق میں E1 علاقے میں 1200 یعنی 1200 رہائشی یونٹس کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری کیے۔ اس زمین پر یہودی بستیوں کی تعمیر مغربی کنارے کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گی، جس سے ایک متصل فلسطینی ریاست کا قیام ناممکن ہو جائے گا۔ اس اقدام سے مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم بھی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جسے فلسطینی اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ SPA اور عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب، پاکستان، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں اسرائیل کی مسلسل غیر قانونی آباد کاری کی پالیسی کی دو ٹوک الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان مسلمان ممالک نے مشرقی یروشلم کے مشرق میں اور E1 آباد کاری کے منصوبے اور اس سے متعلق سرگرمی کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے فوری طور پر روکنے پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ منصوبہ ایک خطرناک اشتعال انگیزی کی نمائندگی کرتا ہے جو مزید آباد کاری میں توسیع اور الحاق کو آگے بڑھانے کا باعث بنے گا، خصوصاً مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے درمیان مقبوضہ فلسطینی علاقے کے جغرافیائی تسلسل کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ 1967 کی سردوں کی بنیاد پر ایک آزاد متصل فلسطینی ریاست کے قابل عمل ہونے اور اس کے قیام کو خطرے میں ڈالتا ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو یا مشرقی بیت المقدس ہو۔ مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ منصوبہ امن کے حصول کے لیے بین الاقوامی کوششوں، خصوصاً امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جامع امن منصوبے کے براہ راست چیلنج بھی ہے، جس میں الحاق اور جبری بے دخلی کو واضح طور پر مسترد کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ ٹرمپ کے مغربی کنارے کے الحاق کو روکنے کے عزم کو بھی چیلنج کرتا ہے، جس کا مقصد استحکام کا حصول اور اس تنازع کا خاتمہ ہے۔ بیان میں علاقے میں اسرائیل کی دیگر غیر قانونی آباد کاری کی پالیسیوں کی مذمت بھی کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی قابض حکام کی سپورٹ سے آباد کاروں کی جانب سے فلسطینی اور ان کی املاک کے خلاف کی جانے والی خلاف ورزیوں اور تشدد کی کارروائیوں کو بھی مذمت کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ ایسی کارروائیاں فلسطینیوں کے لیے ناقابل تسخیر تاریخی حقوق کو کسی بھی طرح کم نہیں کر سکتی۔ یہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزی، جبکہ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ وزیر خارجہ نے غیر قانونی آباد کاری کی سرگرمیوں کے ذمہ دار اداروں، افراد اور انہیں مدد اور مالی معاونت فراہم کرنے والوں کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں کا بھی مطالبہ کیا۔ اسی طرح برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور کینیڈا نے بھی ایک مشترکہ بیان میں اسرائیل کے بستیوں کے ایک ایسے نئے منصوبے کو ناقابل عمل کہا ہے، ناقابل قبول بھی کہا ہے، جو مشرقی یروشلم کو یا مشرقی بیت المقدس کو مقبوضہ غرب اردن سے علیحدہ کر کے دو ریاستی حل کی کوششوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ رد عمل ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مقبوضہ غرب اردن میں آباد کاروں کا مقامی فلسطینیوں کے خلاف تشدد بین الاقوامی مبصرین کے مطابق انہیں بلند ترین سطح پر موجود ہے۔ تو کیا بین الاقوامی مذمت کا مقبوضہ غرب اردن میں اسرائیلی بستیاں بنانے کے منصوبے پر کوئی اثر پڑے گا؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کو بنیادی طور پہ امریکہ اور بڑے وہ مغربی ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اس کے سامنے عالمی قوانین اور عالمی اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسرائیل پچھلے ایک سال سے مسلسل عالمی اداروں اور مختلف ممالک بلکہ پوری دنیا کے مطالبات کو پوری طرح مسترد کر چکا ہے، جس میں وہ اس خطے کے اندر اسرائیل کی جنگ طلبی کی خواہش کو وہ اس کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسرائیل کو بین الاقوامی
رائے عامہ بین الاقوامی اداروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا ایک ایجنڈا ہے جسے وہ مسلسل آگے بڑھا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں پوری دنیا اسرائیل کے اس نظریے اور اس سوچ کے اوپر کیا بند باندھتی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور یہ بند باندھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اسرائیل اس وقت پوری دنیا کا امن جو ہے وہ تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تو آئیے ایک طرز فکر یہ ہے، یہ ایک سوچ یہ دینا ہے کہ آئیے اسرائیل کے اس پوری دنیا کے امن کو تہہ و بالا کرنے کی خواہش، یہ اس حسرت کو جو ہے وہ اس کی حسرت ناکام میں تبدیل کر دیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔